بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شاعر مشرق، مفکر اسلام، کشتہ عشق رسالت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اتنی خوبصورت بات کی کہ تمام عبادات کی جو روح ہے وہ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے۔ ناظرین، اگر ہم غور کریں تو کسی نے خدا کو دیکھا؟ جواب ملے گا نہیں دیکھا۔ کبھی خدا کی کسی نے اللہ کی آواز سنی؟ نہیں سنی۔ کبھی دیدار الہی نصیب ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو پھر ہم خدا کو مانتے کیوں ہیں؟ پھر ہم خدا پہ یہ یقین کیوں رکھتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا کہ خدا ایک ہے۔ یعنی خدا کی پہچان کیا ہے؟ خدا کی پہچان آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے۔ آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو جب یہ آواز مکے کی سرزمین پہ گونجی اور جنہوں نے اس بات پہ لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بلندیاں عطا فرمائی کہ تا قیامت ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح وہ لوگ کہ جنہوں نے آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھی، آپ سے عقیدت رکھی، آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کا اظہار ہے وہ درود پاک کے تحفہ کی شکل میں آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، تو آقا کریم کی ذات پاک اس بندے سے اپنا خصوصی لطف و کرم عطا فرماتے ہیں۔ آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جو واحد ذریعہ ہے وہ درود پاک ہے۔ جن لوگوں نے درود پاک کی کثرت کی تو اللہ پاک نے ان کو وہ بلندیاں عطا کی کہ ان کے مزارات پہ اگر آج دیکھیں تو دنیا کے ایک ہجوم نظر آتا ہے، وہ منبع فیضان بنے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں درود اویسیہ کی۔ درود اویسیہ کی نسبت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ یہ سلسلہ اویسی میں کثرت سے پڑھا جاتا ہے اور سلسلہ قادری میں بھی درود اویسیہ کو بہت مقام حاصل ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، اور جو درود، جو ورد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہو تو اس درود پاک کا کیا مقام ہوگا۔ درود اویسیہ جو ہے وہ کثرت سے محافل میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ منبع رشد و ہدایت، سر چشمہ ولایت، کشتہ عشق رسالت حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو کون ہے جو نہیں جانتا۔ پوری دنیا حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جانتی ہے۔ آپ کا جو ورد، آپ کا جو وظیفہ تھا وہ درود اویسیہ تھا۔ درود اویسیہ آپ خود بھی پڑھتے، اپنے مریدین کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ ناظرین، صوفی برکت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ولایت کی دنیا میں ایک بہت بلند مقام پایا، اور وہ مقام آپ کو اسی درود پاک سے حاصل ہوا۔ آپ اس کو کثرت سے پڑھتے اور ساتھیوں کو، سنگیوں کو اس کی تلقین بھی فرماتے۔ آج بھی ان کے دربار پرانوار پہ اس درود کی کثرت کی جاتی ہے، اور جہاں جہاں بھی
ان کے خلفاء نے آستانے قائم کیے ہوئے ہیں، وہاں پر اجتماعی طور پر درود اویسیہ پڑھا جاتا ہے۔ درود اویسیہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے ناظرین جو سب سے بڑی بات ہے کہ آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت عطا ہوتی ہے، آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بڑھتی ہے۔ اگر کسی محبت والے کا، اگر کسی عشاق کا جو تعلق ہے وہ گنبد خضرا سے جڑ جائے تو اس کو اور کیا چاہیے؟ ہماری جو طلب ہے، ہماری جو سکھ ہے، وہ تو آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ جیسے وہ پیر میرل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ آج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ یہ محبت والوں کی باتیں ہیں، یہ ان عشاق کی، ان عشق والوں کی باتیں ہیں ناظرین۔ تو جو درود اویسیہ کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عشق و محبت کی مستی عطا کرتے ہیں، اس کو وہ مستی عطا کرتے ہیں کہ جس کا نشہ جو ہوتا ہے نا وہ گنبد خضرا سے جڑا ہوتا ہے۔ تو ناظرین جو درود اویسیہ کا ذکر کرنے والا ہے، جو درود اویسیہ کو پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین و دنیا کی بھلائی عطا کرتے ہیں۔ جو درود اویسیہ کو پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تنگ دستی کو اٹھا لیتے ہیں۔ جو درود اویسیہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب الخلائق کر دیتے ہیں۔ جو درود اویسیہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں خلاوت عطا کر دیتے ہیں۔ جو درود اویسیہ کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے اس کو وافر رزق عطا کرتے ہیں۔ جو درود اویسیہ کا ورد کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا خصوصی لطف و کرم عطا فرماتے ہیں۔ جو درود اویسیہ کو پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی اس کو زیارت ہوتی ہے۔ گو کہ درود اویسیہ ایک ایسا درود ہے کہ جو آپ کی رکی ہوئی روحانی پرواز کو بڑھا دیتا ہے، جو آپ کی روحانی پرواز رکی ہوئی ہے اس کو جاری کر دیتا ہے۔ آپ جتنے بھی اردو وظائف پڑھے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، درود اویسیہ کا آپ ورد شروع کریں تو وہ تمام وظائف اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے۔ تو درود اویسیہ ایک ایسا درود اور جامع دعا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کو دنیا و ما فیہا کی دولت عطا ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر انسان کے لیے میرا خیال ہے کہ اور کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ درود اویسیہ کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب علیہ یا حی یا قیوم۔ اس کو سنیں، اس کو پڑھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔